پاکستان، ایران اور امریکہ کے امن مذاکرات میں ثالث وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے۔ وزیر اعظم نے کہا، بطور ثالث مفاہمتی یادداشت کی توثیق کرتا ہوں۔ معاہدے پر امریکہ اور ایران کے صدور نے دستخط کیے۔ شہباز شریف نے کہا، امریکہ ایران معاہدہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دستخط کرنے کی ویڈیو جاری کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزیشکیان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں میں گفتگو 30 منٹ تک جاری رہی۔ امن معاہدے پر دستخط پر وزیر اعظم کی صدر مسعود پزیشکیان اور ایرانی قیادت کو مبارکباد۔ ایرانی سپریم لیڈر سید مجتبی خامنئی کے لیے احترام اور نیک تمناؤں کا اظہار۔ اگلے مرحلے کے لیے ایرانی قیادت کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، تاریخی معاہدہ خطے میں امن کے قیام میں مددگار ثابت ہوگا، جو ایرانی قوم کی تعمیر نو کا باعث بنے گا۔ معاہدہ پاکستان ایران کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا باعث ہوگا۔ صدر مسعود پزیشکیان کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اظہار تشکر۔ کہا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ثالثی کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستانی قیادت کے کردار کو ایران ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھے گا۔ پاکستان کی مثبت، تعمیری اور مخلصانہ حمایت کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ ایران کے صدر مسعود پزیشکیان نے امریکہ کے ساتھ ہونے والے جنگ بندی معاہدے کی کاپی میڈیا کے ساتھ شیئر کر دی، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی دستخط موجود ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ بین الاقوامی سطح پر دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والا معاہدہ الیکٹرانک دستخط کے ذریعے ہوا۔ امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کا عمل مکمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سوئٹزرلینڈ منسوخ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی تصدیق کر دی۔ کہا، معاہدے پر دستخط کا عمل آن لائن مکمل کر لیا گیا ہے۔ امریکی اور ایرانی صدور نے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ ایم او یو پر الیکٹرانک دستخط کے باعث وزیر اعظم کی شرکت ضروری نہ رہی۔ دستخط کی تقریب الیکٹرانک طور پر منعقد ہونے کے باعث دورہ منسوخ کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے حوالے سے اپنی پالیسی پر تنقید کرنے والوں کو سخت الفاظ میں جواب۔ کہا، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایران کے خلاف کافی سخت موقف اختیار نہیں کر رہے، وہ یا تو حسد کا شکار ہیں، بدنیت ہیں، یا پھر بے وقوف۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ بعض لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایران کے معاملے میں سختی کا مظاہرہ نہیں کیا، حالانکہ اسی دوران امریکی اسٹاک مارکیٹ نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہے اور تیل کی قیمتیں مسلسل نیچے آ رہی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے ایکس پر اپنے بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا، ان کی سفارتکاری سے وابستگی اور تنازعات کے پرامن حل کو ترجیح دینے کی پالیسی نے ایک ایسے بحران کا خاتمہ ممکن بنایا جو پورے خطے اور دنیا کے لیے تباہ کن نتائج کا سبب بن سکتا تھا۔ امریکی مذاکراتی ٹیم کے ارکان جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر کی خدمات، سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی حسینی خامنئی اور ایرانی صدر مسعود پزیشکیان کی بصیرت، دور اندیشی اور امن کے لیے عزم کو سراہا۔ انہوں نے کہا، قطر، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کی قیادت کے کردار کو بھی ناگزیر اور انتہائی اہم قرار دیا۔ شہباز شریف نے خصوصی طور پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی انتھک کاوشیں، بے لوث وابستگی اور پس پردہ سفارتی کردار اس پیش رفت کو ممکن بنانے اور خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے میں فیصلہ کن ثابت ہوئے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے امن معاہدے کے 14 نکات سامنے آ گئے۔ جامع امن و مفاہمتی فریم ورک میں جنگ بندی، علاقائی سلامتی، جوہری پروگرام، پابندیوں کے خاتمے اور ایران کی معاشی بحالی جیسے بڑے موضوعات شامل ہیں۔ معاہدے کے نکات کے مطابق امریکہ اور ایران ایک دوسرے کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کریں گے۔ امریکہ بحری ناکہ بندی ختم کرے گا اور بعد میں اپنی افواج ایران کے قریب سے ہٹائے گا۔ ایران آبِ ہرمز اور متعلقہ سمندری راستوں میں تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت یقینی بنائے گا۔ ایران کی تعمیر نو اور معاشی ترقی کے لیے $300 ارب کے منصوبے پر کام ہوگا۔ تمام پابندیوں کے خاتمے کے لیے طریقہ کار طے کیا جائے گا۔ معاہدے کے تحت ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے کے عہد کی تجدید کرے گا۔ ایران کے منجمد اثاثوں تک رسائی بحال کی جائے گی۔ میزائل پروگرام اور دفاعی صلاحیتوں پر کسی بھی فریق کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے جوہری مواد ملک سے باہر بھیجنے کا امکان بھی مسترد کر دیا۔ اسماعیل بقائی نے کہا، ایران کے پاس افزودہ یورینیم کو کم درجے پر لانے کا اختیار موجود ہے، تاہم ایرانی جوہری مواد ملک سے باہر منتقل نہیں کیا جائے گا۔ ایران کے میزائل پروگرام کے بارے میں کسی دوسرے ملک کی مداخلت یا گفتگو قابل قبول نہیں۔ ایران اپنی دفاعی صلاحیتوں پر کسی قسم کی بات چیت نہیں
نہیں کرے گا. کہا آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو فراہم کی جانے والے خدمات کے بدلے فیس وصول کی جائے گی. صدر مملکت آصف علی زرداری کا امریکہ ایران اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کا خیر مقدم. صدر نے کہا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط خطے اور دنیا کے لیے تاریخی لمحہ ہے. پاکستان نے بحران کے دوران اصولی متوازن اور تعمیری کردار ادا کیا. انہوں نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر نائب وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران تنازع کے خاتمے سے خطے میں استحکام اور ترقی کے نئے امکانات روشن ہوں گے. صدر نے کہا اسلام آباد کے نام سے منسوب مفاہمتی یادداشت پائیدار اور جامع امن کی بنیاد بنے گی. شہیدوں کا لہو دیا ہے، ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے بے چینی اور غیر یقینی صورتحال کی معاشی اثرات برداشت کیا ہے. اس لیے پاکستان ہمیشہ امن کا پرچم بلند کرتا ہے. امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط تاریخی پیش رفت ہے. پاکستان امن کا علم بردار ہے. خطے میں قیام امن پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف، صدر آصف علی زرداری اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا پاکستان جنگ کی قیمت کو اچھی طرح جانتا ہے. امن اخلاقی ہی نہیں معاشی ضرورت بھی ہے. پاکستان نے ہمیشہ امن کا پرچم بلند کیا. بلاول نے کہا ہمیں بیرونی اندرونی دشمنوں کا سامنا ہے. مغربی سرحدوں پر دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے. ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی طرف سے آپریشن سندور 2 کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. حکومت کے ساتھ مل کر مختلف مسائل کا آئینی حل نکالا، جبکہ NFC ایوارڈ مکمل طور پر محفوظ ہے. بولے ملک کے تمام مسائل سیاسی اتفاق رائے سے حل کرنے کا حامی ہوں. جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے ان کے خلاف تو ایکشن ہونا پڑے گا. اس سے بہتر کہ ہمیں سب زبردستی وہاں پہنچ کے وہ ایکشن کروانا ہو. اس سے بہتر یہ ہوگا کہ اس سے پہلے جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ خود اپنے آپ کو ان افراد سے دور کرے، الگ کرے جو انتہا پسندی کا سیاست کر رہے ہیں، جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے. اگر اس طریقے سے آگے ڈیولپمنٹس ہوتا ہے تو آئی ایم کانفیڈنٹ کہ ہم سیاسی انداز میں، پرامن انداز میں ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. اگر اس انداز سے یہ اٹھتے ہیں تو پھر اگر وہ اٹھنے کے بعد ایسا کوئی درخواست دیتے ہیں آزاد کشمیر حکومت کو کہ جو ان کے خلاف نوٹیفیکیشن نکلا ہے اس پہ نظر ثانی ہو، تو میں پھر ضرور تمام سٹیک ہولڈرز آزاد کشمیر وہ بات کر کے اس پہ دیکھا جا سکتا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا آزاد کشمیر کا معاملہ سیاسی انداز میں حل کرنے پر زور. کہا مہاجرین کی نشستیں بندوق کے زور پر ختم نہیں ہو سکتی. کالا دم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی غیر مشروط طور پر سرنڈر کرتے ہیں تو کالا دم قرار دینے کا نوٹیفیکیشن واپس لیا جا سکتا ہے. بلاول بھٹو نے کہا جو کشمیری احتجاج کر رہے ہیں وہ پاکستان کی ساکھ اور کشمیر کاز کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. آزاد کشمیر میں مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں، اشیاء خور و نوش کی قلت ہو رہی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا احتجاج کرنے والے اپنے صفوں سے انتہا پسندوں کو الگ کریں. ہمارا اصولی موقف ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری ہی کریں گے. مہاجرین کی نشستوں کا معاملہ دھمکیوں اور دھرنے کے بجائے بات چیت اور قانون سازی سے حل ہوگا. ایران اور امریکہ کے درمیان امن کی کوششیں کے باوجود ایسے عناصر موجود ہیں جو امن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. مشرقی سرحد پر بھارت کی طرف سے آپریشن سندور 2 کی دھمکیاں دی جا رہی ہے. ہم مودی کے سازشیں کو دیکھ رہے ہیں. اگر پاکستان کا پانی بند کرنے پہ یہ اڑے ہوئے ہیں تو جناب اسپیکر پاکستان جنگ کے لیے تیار ہے. نریندر مودی نتن یاہو گٹھ جوڑ پاکستان کے خلاف ہے. ایران اسرائیل جنگ سے پہلے مودی نتن یاہو کا مہمان تھا. یہ دونوں ممالک ایران پر ہونے والے حملوں پر خوشیاں منا رہے تھے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا ایران امریکہ معاہدہ ہونے پر بھی یہ گٹھ جوڑ ختم نہیں ہوگا. جہاں فالٹ لائن ہے ان کو ختم کیا جائے. پاکستان اس وقت دنیا کی نظروں میں ہے. بھارت اور اسرائیل اب ہمیں زیادہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کا حکومت کو ملک میں بڑے ڈیمز کے منصوبے جلد مکمل کرنے کا بھی مشورہ. کہا بھارت نے پاکستان کا پانی بند کیا تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں.
امریکہ ایران عبوری امن معاہدے کے اثرات عالمی منڈی میں تیل مزید سستا ہو گیا، جبکہ جاپان، جنوبی کوریا اور دیگر ایشیائی مارکیٹوں میں سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ دیکھا گیا۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت کاروبار کے آغاز پر 1.6% تک گر گئی اور $78.43 فی بیرل کی سطح پر آ گئی۔ جاپان کے بینچ مارک نکئی 225 انڈیکس میں 1.9% اضافے سے نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ جنوبی کوریا کے کوسپی اور تائیوان کے ٹائیکس انڈیکس میں بھی 1% سے زائد اضافہ ریکارڈ۔ عالمی منڈی میں تیل گرتی قیمت کے باعث پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی کے امکانات مزید روشن ہو گئے۔ محسن نقوی کا جلوسوں، مجالس کے داخلی و خارجی راستوں پر سخت چیکنگ کا حکم۔ وزیر داخلہ کی زیر صدارت محرم سیکیورٹی اور دیگر انتظامات سے متعلق اجلاس امن و امان کے قیام اور سیکیورٹی انتظامات کو مزید مؤثر بنانے کے لیے پہلی بار محفوظ محرم موبائل ایپ تیار کر لی گئی۔ تمام امام بارگاہوں، مجالس اور جلوسوں کے مقامات کی جیو ٹیگنگ بھی مکمل۔ ایپ کے ذریعے شہری مشتبہ افراد، مشکوک سرگرمیوں اور نامکمل حفاظتی انتظامات کی فوری اطلاع دے سکیں گے۔ مجالس اور جلوسوں کی حفاظت کے لیے 4 درجاتی حصار قائم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ نے جلوسوں اور مجالس کے داخلی و خارجی راستوں پر سخت چیکنگ کا حکم دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے علماء کرام سے قریبی رابطہ رکھا جائے۔ محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کا گجرات اور کھاریاں کا دورہ۔ ماتمی جلوسوں کے روٹس کا معائنہ کرنے کے ساتھ حسینیہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام مرکزی امام بارگاہ سرکولر روڈ میں اہل تشیع کمیونٹی کے رہنماؤں سے ملاقات۔ چودھری شافع حسین کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں پنجاب حکومت نے اس سال پہلے سے بڑھ کر انتظامات کیے۔ بعد ازاں صوبائی وزیر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کھاریاں میں محمد اشرف گوندل فری ڈائلسس سینٹر کا افتتاح کیا۔ سپریم کورٹ کے افسران اور ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری۔ گریڈ 1 سے 22 تک کے تمام ملازمین کا یوٹیلیٹی الاؤنس دگنا کر دیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ریلیف پیکج کی منظوری دے دی۔ یوٹیلیٹی الاؤنس میں 100% اضافے کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ گریڈ 1 سے 6 کا یوٹیلیٹی الاؤنس 6,000 سے بڑھا کر 12,000 روپے کر دیا گیا۔ گریڈ 7 سے 10 کے لیے الاؤنس 8,000 سے 16,000 روپے مقرر۔ گریڈ 11 سے 15 کے ملازمین کو 20,000 روپے یوٹیلیٹی الاؤنس ملے گا۔ گریڈ 16 کا الاؤنس 12,000 سے بڑھا کر 24,000 روپے۔ گریڈ 17 افسران کا یوٹیلیٹی الاؤنس 30,000 روپے کر دیا گیا۔ گریڈ 18 افسران کے لیے 36,000 روپے یوٹیلیٹی الاؤنس منظور۔ گریڈ 19 کے افسران کو 42,000 روپے یوٹیلیٹی الاؤنس ملے گا۔ گریڈ 20 کے افسران کا الاؤنس 48,000 روپے مقرر۔ گریڈ 21 اور اس سے اوپر کے افسران کو 60,000 روپے یوٹیلیٹی الاؤنس دینے کی منظوری۔